بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ وعلی آلک وصحبک شفیعین یوم الجزاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ درس نمبر 9، حروف جر اور کلمات استفہام۔ تو آج کے درس میں سیکھیں گے ہم حروف جر فارسی کے اندر اور کلمات استفہام۔ بیان کرتے ہیں حروف جر کہ وہ حروف ہیں جو فعل کے معنی کو اسم تک پہنچاتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی بندہ کہے کہ میں مسجد گیا تو اس کے لیے بولا جائے گا کہ مسجد ایک طرف جانے کی عربی لکھ دی جائے، ایک طرف مسجد کی، اور جب تک بیچ میں حروف جر نہیں لگایا جائے، عربی میں لگائیں گے الہ مسجد کی طرف، تو تب تک بات پوری مکمل نہیں ہوگی، فعل کا معنی اسم تک نہیں پہنچے گا۔ تو فعل کے معنی کو اسم تک پہنچانے کے لیے جو کام کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ حروف جر۔ تو یا فارسی میں بندہ کہے من خواندم، من در مسجد خواندم، میں نے مسجد میں پڑھا، تو اگر وہ بولتا خواندم میں نے پڑھا اور آپ برابر میں بول دیتے مسجد مسجد میں نے پڑھا مسجد، تو بات پوری نہیں ہوتی۔ لیکن جب اس نے کہا در مسجد خواندم، میں نے مسجد میں پڑھا، تو فعل کے معنی کو اس میں تک پہنچایا کس نے؟ در نے۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ حروف جر وہ ہے جو فعل کے معنی کو اسم تک پہنچاتے ہیں، فعل کے معنی کو اسم تک پہنچاتے ہیں، اور یہ جس اسم پر داخل ہوتے ہیں اس کو مجرور کہا جاتا ہے۔ یہ ہیں حروف جر، اور جس اسم پر یہ داخل ہوں گے اس کو کہیں گے مجرور۔ ایسی عربی میں ہوتا ہے البیت سے فی البیت، فی ہے حرف جر، اور البیت ہو گیا مجرور، تو اس کو بولیں گے مجرور، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جس اسم پر داخل ہوتے ہیں اس کو مجرور کہا جاتا ہے۔ بعض حروف جر یہ ہیں، کون کون سے؟ با مانے ساتھ، تا مانے تک، با مانے سے کو، را مانے کو، بر مانے پر، اور بہر مانے واسطے، در مانے میں، برائے مانے کے لیے، از مانے سے۔ تو یہ یاد ہونا چاہیے، با تا با را بر، بہر در برائے از، اس طریقے سے یاد کر سکتے ہیں تاکہ یاد رہیں۔ پھر اس کے بعد ساتھ تک سے کو، یا اسی کو بول کے اسی کا معنی لے کے ایسے بھی یاد کر سکتے ہیں، با ساتھ، تا تک، با معنی سے کو، را معنی کو، بر معنی پر، بہر معنی واسطے، در معنی میں، برائے معنی کے لیے، از معنی سے۔ پھر آگے نیچے مثالیں لکھ دی ہیں کہ اگر بندہ ویسے نہ یاد کرے، جملے یاد کر لے تو بہت حد تک اسے حروف جارہ یاد ہو جائیں گے۔ بامن احمد است، میرے ساتھ، ابا مانے ساتھ، میرے ساتھ احمد ہے۔ اب آپ نے یہ مثال یاد کر لی ہے، اس میں ہے بامن احمد، تو با کا پتہ چل گیا۔ با برادر خود بدے، با برادر خود بدے، ہاں تو اپنے بھائی کو دے، بدے امر حاضر کا صیغہ، اپنے بھائی کو، تو با مانے کو آ گیا، با مانے کو آ گیا یہاں پر۔ کتاب بر تخت است، کتاب تخت پر ہے، بر مانے پر کا معنی آ گیا۔ در خانہ چاکر است، گھر میں نوکر ہے۔ از مسجد تا مدرسہ، مسجد سے مدرسہ تک۔ بہر خدا، خدا کے واسطے۔ این کار برائے من است، یہ کام میرے لیے ہے۔ تو کتنے اگر یہ مثال یاد کر لے اچھے سے تو اس کو با پتہ چل جائے گا، بے لکھا ہے وہ بھی یاد ہو جائے گا، بر، در، از، تا، بہر، بہت سارے اس طریقے سے برائے معنی کے لیے اس کو یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟
تو یہ ہو گئے حروف جار۔ اب بیان کرتے ہیں کلمات استفہام۔ تو کلمات استفہام وہ کلمات ہیں جو جملے میں سوال کے لیے استعمال ہوں، جو جملے میں سوال کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ کلمات استفہام۔ اور وہ یہ ہیں کہ معنی کون، چوں معنی کیسا، چے معنی کیا، چگونا معنی کیسا، کجا معنی کہاں، چند معنی کتنا، کے معنی کب، چرا معنی کیوں، قدام معنی کس کون، آیا معنی کیا۔ تو ہاں اب یہ یاد ہوں۔ اب اردو میں ترجمہ کرو، اور خاص کر سننے والے، اس کو ناظرین دیکھنے والے، وہ پہلے یاد کر لیں 4-5 منٹ، پھر اس کے بعد ویڈیو روک کے پھر اس کے بعد تمرین میں شریک ہو، تو اس سے تمرین آسان ہو جائے گی۔ تو اردو میں ترجمہ کرو۔ با احمد کے است، اب با معنی کیا تھا؟ ساتھ، اور کے معنی کون، تو با احمد احمد کے ساتھ، کے است کون ہے، ٹھیک ہے۔ آیا قرآن مجید، آیا معنی کیا، قرآن مجید، قرآن مجید۔ بر تخت، تخت پر، تخت جاوید، جاوید کے تخت پر، بر تخت جاوید کے است معنی ہے۔ آیا قرآن مجید بر تخت جاوید است، کیا قرآن مجید جاوید کے تخت پر ہے۔ صندلی بزرگ، بڑا صندوق، کجا است کہاں ہے، بڑا صندوق کہاں ہے۔ از معنی سے، تو از چڑیا کوٹ تا اعظم گڑھ، چڑیا کوٹ سے اعظم گڑھ تک۔ چند میل است، کتنا میل ہے، کتنا میل ہے، چند معنی ہاں، چند معنی کتنا، اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں، چند معنی کتنا۔ محمود در اتاق است، محمود در اتاق است، محمود معنی محمود، در معنی میں، اتاق کمرہ، تو در اتاق کمرے میں، است ہے، محمود در اتاق است، محمود کمرے میں ہے، کمرے میں ہے۔ این خامہ، ای معنی یہ، خامہ معنی قلم، یہ قلم، برائے معنی کے لیے، احمد معنی احمد، است معنی ہے۔ این خامہ برائے احمد است، یہ قلم احمد کے لیے ہے۔ پیش شما، پیش معنی سامنے، شما معنی تمہارے، تو پیش شما تمہارے سامنے۔ کدام است کون ہے، پیش شما کدام است تمہارے سامنے کون ہے۔ ای میوہ، ای میوہ یہ میوہ۔ چگونا است کیسا ہے، بہر جناب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بہر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہاں، بہر معنی واسطے، واسطے ہاں۔ خالد چرا حاضر نیست، خالد چرا، خالد معنی خالد، چرا معنی کیوں، حاضر معنی حاضر، نیست معنی نہیں، تو خالد کیوں حاضر نہیں ہے۔ عقب احمد، عقب عقب معنی پیچھے، احمد معنی احمد کے، عقب احمد احمد کے پیچھے۔ کے بود، کے معنی کون، کون، تو کے بود کون ہے، احمد کے پیچھے کون ہے۔ چھت پر کون ہے، چھت پر کون ہے، تو چھت کو کہتے ہیں سقف، اور پر کو بر، بر معنی تو بر سقف، بر سقف، اور کون قدام، ہاں بر سقف کے بھی لگا سکتے ہیں، بر سقف سقف، قدام است۔ ٹرین اسٹیشن پر ہے، تو ٹرین کو کیا کہتے ہیں، کالس کا، ٹرین بھی اور کالس کا، اور اسٹیشن کو کیا کہتے ہیں، استاسیبن، استاسیبن، ہاں ہاں، تو کالس کا، بر استاسیبن است، است معنی ہے۔ وحید گھر میں ہے، تو وحید وحید، اور گھر میں کھانا، ہاں در خانہ، در خانہ، در ہاں، تو وحید در خانہ است۔ شاہد کا لباس کا کی کیا گیا نا، تو لباس در شاہد ہے، تو لباس شاہد، لباس شاہد کیسا ہے، چگونا است، لباس شاہد چگونا است۔ تھیلے کی قیمت، تو قیمت کو کیف کو کہتے ہیں تھیلا، ہاں، تو قیمت کیف، قیمت کیف، قیمت ادھر کیف ادھر، قیمت کیف، اور کتنی ہے، کتنے کو کیا کہتے ہیں، چند معنی، ہاں، تو قیمت کیف چند است۔
تمہارا بھائی کون ہے؟ تو تمہارا بھائی برادر شما، تمہارا بھائی برادر شما کون ہے؟ قدام است۔ مسجد سے مدرسہ تک، مسجد سے از مسجد مسجد تا مدرسہ، تا مدرسہ، مسجد سے مدرسہ تک میدان ہے، میدان کو کیا کہتے ہیں؟ دشت، صحرا، صاد سے، تو از مسجد تا مدرسہ دشت است یا صحرا است، ٹھیک ہے نا۔ پودینہ کہاں ہے؟ پودینہ کو کہتے ہیں نعناع، ہاں، تو نعناع کجا است؟ اللہ کے واسطے، تو بحر خدا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔